ایک بار کی بات ہے، احسن نامی ایک نوجوان سیاح نے ایک دور دراز علاقے کا سفر کیا۔ وہاں اسے ایک سنسان گاؤں چراغ پور کے بارے میں معلوم ہوا، جہاں کے رہائشی ایک رات میں اچانک غائب ہو گئے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ گاؤں پر لعنت ہے اور وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ احسن نے مقامی لوگوں کی وارننگز کو نظر انداز کیا اور گاؤں کو دیکھنے کی ٹھانی۔ جب وہ چراغ پور پہنچا، سورج غروب ہو چکا تھا اور گاؤں اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ سنسان گلیاں اور بوسیدہ مکانات کسی خوفناک راز کا اشارہ دے رہے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی سردی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں کا جائزہ لیتے ہوئے احسن کی ملاقات ایک عورت سارا سے ہوئی، جو گاؤں کے قریب جنگلی جڑی بوٹیاں جمع کر رہی تھی۔ سارا نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، یہاں رات ہونے کے بعد رکنا ٹھیک نہیں۔ یہ گاؤں وہ چیزیں چھپاتا ہے جنہیں چھپے رہنا چاہیے۔ احسن نے دلچسپی سے پوچھا، یہاں کے لوگ کہاں گئے اور یہ جگہ اتنی سنسان کیوں ہے؟ سارا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ گاؤں ایک لعنت زدہ سایہ کے قبضے میں ہے، جو لوگوں کی لالچ اور گناہوں سے جڑا ہوا ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ احسن نے سارا کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا۔ اس نے مزید سوال کرنا چاہا، لیکن سارا پراسرار طور پر غائب ہو گئی، اسے اور بھی بے چین چھوڑ کر۔ رات کے گہرے ہونے پر احسن نے عجیب سی بھاری پن محسوس کی۔ گاؤں کے مرکزی چوک میں چلتے ہوئے اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک ایک سرگوشی فضا میں گونجی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ احسن نے گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ٹھٹک گیا جب اندھیرے سے ایک لمبا سایہ نمودار ہوا، جس کی سرخ چمکتی آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ سایہ دھیرے سے بولا، تم لینے آئے ہو جو تمہارا نہیں ہے۔ احسن بھاگ کر ایک بوسیدہ گھر میں جا چھپا۔ وہاں اسے پرانے جرنلز ملے جن میں گاؤں والوں کے بارے میں لکھا تھا۔ ان میں انکشاف ہوا کہ گاؤں والوں نے ایک تاریک رسم کے ذریعے دولت اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے بدلے انہوں نے سایہ آدمی کو آزاد کر دیا، جو ان سب پر لعنت بن گیا۔ احسن کو سمجھ آیا کہ سایہ آدمی اس گاؤں میں آنے والے ہر شخص کی غلطیوں اور گناہوں کو کھا کر اپنی طاقت بڑھاتا ہے۔ سارا اچانک دوبارہ نمودار ہوئی، اس بار اس کا چہرہ خوفزدہ تھا۔ اس نے کہا، یہ سایہ تمہیں تبھی چھوڑے گا جب تم اسے کچھ ایسا دو گے جو اسے پسند ہو۔ احسن نے پریشانی سے پوچھا، تھا وہ کیا چاہتا ہے؟ سارا نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہے گناہوں، رازوں اور شرمندگی سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے تو وہ اسے جان لے گا۔ اگر تم نے کچھ چھپایا تو یہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ احسن نے ہچکچاتے ہوئے اپنے ماضی کا ایک تاریک راز ظاہر کیا۔ کئی سال پہلے اس نے پیسے کے لالچ میں اپنے قریبی دوست کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ سایہ آدمی نمودار ہوا، اس کی آنکھوں کی سرخی اور بڑھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے اس نے احسن کی بات قبول کر لی، لیکن پھر ایک خوفناک قہقہے کے ساتھ اس نے کہا، تم ہی واحد گناہگار نہیں ہو۔ سایہ آدمی نے سارا کی طرف رخ کیا، جو کپکپاتے ہوئے نیچے دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیوں ہو سارا؟ سایہ نے سرگوشی کی۔ احسن نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا جب سارا نے اعتراف کیا، میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے تمہیں بلایا تھا۔ میں یہاں اس امید میں رکی تھی کہ شاید لعنت کو ختم کر سکو۔ لیکن سایہ آدمی سارا پر جھپٹ پڑا اور تاریکی میں اسے اپنے اندر جذب کر لیا۔ سارا کی چیخ گاؤں میں گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر سایہ آدمی نے احسن کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، بھاگ جا۔ احسن نے مزید دیر نہیں کی۔ وہ گاؤں سے باہر کی طرف دوڑا اور جیسے ہی اس نے گاؤں کی حد پار کی، ساری نحوست اور خاموشی غائب ہو گئی۔ قریبی گاؤں پہنچ کر احسن نے لوگوں کو اپنی داستان سنائی۔ ایک بوڑھے آدمی نے سب کچھ سن کر آہ بھری اور کہا، سارا وہ تو کئی سال پہلے مر چکی تھی۔ وہ سایہ کی پہلی شکار تھی۔ یہ سن کر احسن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے احساس ہوا کہ سارا خود ایک لعنت کا حصہ تھی، جو گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہانی کا سبق: لالچ اور گناہوں کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے، اور کچھ راز ہمیشہ دفن ہی رہنے چاہئیں۔ Don't forget to like and subscribe.